اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر شیخ فیض قادری۔ ہم لائے ہیں ماہ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں آپ کے لیے خوبصورت ٹرانسمیشن زیر اہتمام نور الہدا انٹرنیشنل نور رمضان ٹرانسمیشن، جس میں آپ سنیں گے وطن عزیز کے عظیم قرآن کرام سے دل کو چھو لینے والی آواز میں تلاوت قرآن مجید اور صداقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت بھی پیش کریں گے، اور ہم سنیں گے اپنے علماء کرام سے دین کی پیاری پیاری باتیں۔ سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تلاوت کے لیے حضرت علامہ صاحبزادہ مبشر شیخ فیض قادری صاحب ہیں۔ میں ان کی طرف بڑھوں گا۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک جناب، آپ سنیں خیریت؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، بڑی مہربانی جناب، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت آپ نے عنایت فرمایا، تو بسم اللہ فرمائیں، آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیجیے تلاوت قرآن مجید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمائی۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ علامہ صاحب کی علم، عمر، عمل، سوز و گداز میں، آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے اگلے مہمان ہیں وطن عزیز کے عظیم خطیب، عظیم عالم دین، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا عامر سہیل قادری صاحب۔ میں آپ کی طرف بڑھوں گا۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت فرمایا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرت آپ طرز کی صورت میں بھی اور نسل کی صورت میں بھی والدین کی حقوق کے حوالے سے اور والدین کی شان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ والدین کی آج کل کے دور میں کتنے ہی نوجوان ہیں جو اپنے والدین کا دل دکھا رہے ہیں، والدین کو پریشان کرتے ہیں، والدین کو ناراض کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ کتنے سخت گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یا جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیا مقام عطا فرمائے گا۔ والدین کی حوالے سے 2-3 اشعار اور اس کے بعد پھر آپ روشنی ڈالیں اس موضوع۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اپنے قدموں پہ زمانے کو جھکا لے تو بھی،
اپنے قدموں پہ زمانے کو جھکا لے تو بھی ماں کی اور باپ کے دن رات دعا لے تو بھی ماں کی اور باپ کے دن رات دعا لے تو بھی ماں کے قدموں کے تلے رب نے رکھی ہے جنت ماں کے قدموں کے تلے رب نے رکھی ہے جنت پاؤں اب ان کے محبت سے دبا لے تو بھی پاؤں اب ان کے محبت سے دبا لے تو بھی والد و والدہ کی کر کے یہاں پر خدمت والد و والدہ کی کر کے یہاں پر خدمت ایک محل خلد میں اب اپنا بنا لے تو بھی ایک محل خلد میں اب اپنا بنا لے تو بھی ماں کی اور باپ کے دن رات دعا لے تو بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں نور الہدا انٹرنیشنل اور نور رمضان ٹرانسمیشن کے تمام منتظمین کا، خصوصی طور پر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ثنا خان مصطفیٰ مدثر شریف فیض قادری صاحب آپ کا، کہ جن کے توسط سے آج میں اس موقع پر اور رمضان مبارک شریف کی پر رونق بابرکت گھڑیوں میں آپ حضرات کے سامنے، آپ ناظرین کے سامنے میں لاب کشائی کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، والدین اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا کوئی بدل نہیں۔ بے شک بے شک۔ ان کی جتنی خدمت کی جائے، ان کے حقوق کا جتنا خیال رکھا جائے، کوئی بھی انسان اپنے والدین کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کریم نے جگہ جگہ پہ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے
اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اسی کی ہی بندگی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اپنے حق کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق بیان فرمایا کہ میری عبادت کے ساتھ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بے شک اسی طرح ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انشکر لی والی والدیک، کہ میرا شکر بھی ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ عبادتیں، ریاضتیں، تمام معاملات جتنے بھی ہیں یہ بندے کے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور یہ مناسبت ہمیں یہ بتا رہی ہے، یہ نسبت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اپنے والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں کرتا، اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، نہ اس کا نفل قبول ہے نہ اس کا فرض قبول ہے۔ تو اس لیے اپنے والدین کا ہر قدم پر خیال رکھیں، ہر سانس کے ساتھ ان کا خیال رکھیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ذرہ برابر بھی ان کے حقوق ادا کرنے میں آپ سے کوتاہی ہوئی تو آپ اللہ کے بھی مجرم ہیں، اور یہ حدیث پاک کا پکا فیصلہ ہے کہ باقی جتنے بھی جرم ہیں ان کی سزا تو بندے کو مرنے کے بعد ملتی ہے، لیکن واحد جرم والدین کی نافرمانی، والدین کو تنگ کرنا، ان کی حق تلفی کرنا، یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا بندے کو زندگی میں دنیا میں بھی ملے گی اور مرنے کے بعد اس کو بندے کو اس کی بڑی سخت سزا جو ہے وہ ملے گی۔ تو اس لیے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان کو آپ نے اف بھی نہیں کہنا۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی چھوٹا کوئی کلمہ ہوتا، اس سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کر دیتا کہ آپ نے والدین کے سامنے وہ بھی نہیں کہنا۔ تو سب سے چھوٹا کلمہ ہے اف، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ نے والدین کو اف تک نہیں کہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوتے ہیں اور والدین کی وہ فرما برداری میں حاضر ہوتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دونوں اس کے زندہ ہوں، والد بھی اور والدہ بھی، تو اس بندے کے لیے جنت کے دونوں دروازے دو دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ایک زندہ ہو اور اس کی فرما برداری میں وہ اٹھتا ہے اور صبح کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر کوئی بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں اور والدین کی نافرمانی میں وہ صبح کرتا ہے، اٹھتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر والدہ اور والد میں سے ایک فوت ہو گیا اور ایک زندہ ہے تو اس کے لیے پھر جہنم کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم بھی کیا ہو تب بھی وہ ان کی نافرمانی کرے گا، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے اس کے لیے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، اپنے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ 3 مرتبہ میرے آپ اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ اس کے والدین نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو اتنا سخت معاملہ ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ حضور میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایسے وقت میں کہ جب دھوپ جو ہے وہ
جس کو ہم کہتے ہیں کڑکتی دھوپ، اور جناب علی اس طرح کے جو بندے کے پاؤں بھی جلا دے، جو بندے کے جسم کو بھی جھلسا دے، کڑکتی دھوپ جو تھی، اس میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر میں نے اپنی والدہ کو 7 حج کرائے۔ تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لگتے جگر، انہوں نے فرمایا کہ تو نے تو اپنی والدہ کے اس ایک چکر کا حق بھی ادا نہیں کیا کہ جو تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کر وہ چکر کاٹا تھا اور لگایا تھا اپنے گھر میں۔ تو دوستو اپنے والدین کا ہمیشہ خیال رکھیں، اپنے والدین کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی بہتری ہے، اسی میں ہماری آخرت کی بھی بہتری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اور میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے ساتھ نیکی کرے گی، تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ ہر بندہ اپنی اولاد کی نافرمانی کا گلہ تو کرتا نظر آتا ہے، لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور کیسا سلوک میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سامعین و ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر درس دے رہے تھے۔ آپ نے تلاوت قرآن پاک بھی سماعت فرمائی اور والدین کی شان میں کلام بھی سماعت فرمایا۔ تو سامعین، آج کی یہ ٹرانسمیشن زیر اہتمام نور الہدیٰ انٹرنیشنل پیش کی گئی۔ اللہ پاک ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔